جی ہاں، کچھ میں نے چیک کیے ہیں اور کچھ چیک کر رہا ہوں. ابھی نمبر جمع نہیں کروائے، یہ نمبر اسی پر لکھ رہے ہیں. جی سمجھا نہیں میں. پہلے کا ہو رہا ہے، باقی دوسرا تو آن لائن خود ہو گیا تھا. دوسرا تو خود ہی ہو گیا تھا، اس کے نمبر آپ کو مل گئے ہوں گے. تو اس بارے میں ادارے سے رجوع کیا جا سکتا ہے. باقی جو پہلا ہے تو اس کے جو سوالات تھے تو وہ مجھے چیک کرنے ہیں. باقی دوسرا تو اس کے نمبر آن لائن ڈال دیے تھے. مطلب یہ ہے کہ طلبہ خود ہی جو ہے وہ سوالوں کے جواب لکھیں گے اور ان کے سامنے شو ہو جائے گا کہ ان کے کتنے نمبر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سوال نمبر 7 ہے ضع فی الفراغ فیما یلی کلمۃ تدل علی لون مناسب. ضع رکھیں، فی الفراغ خالی جگہوں میں، فیما یلی ان مثالوں میں جو نیچے آ رہی ہیں، کلمتن ایک کلمہ رکھیں، تدل علی لون مناسب جو مناسب رنگ پر دلالت کرتا ہو. جیسے شعر رأسک تمہارے سر کے بال. یہاں پر شعر رأسک، شعر مذکر ہے تو اس کا جو ہم وزن استعمال کریں گے وہ افعل کے وزن پر آئے گا. شعر رأسک اسود تمہارے سر کے بال سیاہ ہیں. وَلِحْيَتُكَ اور تمہاری داڑھی بیضاء اور بیضاء. اسود کی مونس کیا آئے گی؟ سوداء. جی ہاں، لیکن مناسب ہو، نیلا پیلا تو نہیں ہوتا، داڑھی پیلی، ٹھیک ہے نا، جو مناسب کلر ہو. میں جو ابھی چیک کر رہا ہوں آپ کا جو یعنی آپ کو پہلا جو ہے اسائنمنٹ دیا تھا تو اس کو میں جب چیک کیا میں حیران رہ گیا. یعنی وہ اتنا عجیب انہوں طلباء نے، کچھ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا ہے اور کچھ نے کیا کیا وہ کلمات انہوں نے گوگل پر ڈالے اور وہاں سے جو ان کو ملا اور وہ اٹھا کر انہوں نے پیسٹ کر دیا. یعنی کہتے ہیں عقل کے لیے بھی نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو بھائی تم نقل کر رہے ہو تھوڑا عقل ہی استعمال کر لو، ٹھیک ہے نا. اٹھا کر وہاں سے پیسٹ کر رہے ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کو کانٹ چھانٹ کرو، کوئی جملہ مفید بناؤ. یعنی انہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ چلو ہم اتنی نقل کر رہے ہیں تو جملہ کوئی سیٹ بنا کر جو ہے نا وہ وہاں پر پیش کر دیں. نہیں، ایسے ہی اٹھایا ایسے ہی پیش کر دیا. تو پھر میں نے بھی ان کو شتر مرغ جتنا بڑا انڈا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ لو اس کو کھاؤ، اب چاہے جا کر اس کی فرائی کرو یا پھر اس کو جس طریقے سے چاہو تو بنا کر کھا جاؤ. حقیبتی کیا استعمال کریں گے؟ حقیبتی زرقاء یا سوداء، ٹھیک ہے. ہاتھی قلمن لے آؤ قلم. احمر
या अज़रक़, हाती क़लमन अज़रक़ व वरक़तन व वरक़तन बैज़ाअ। जी, किसके आखिर में? हाती क़लमन अज़रक़, अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो क़लमन मौसूफ और अज़रक़ ये उसकी सिफत होगी, और मौसूफ और सिफत दोनों का एराब एक ही होता है। और इसी तरह वरक़तन बैज़ाअ, तो उसका भी एराब वही होगा। शाअरु रअसिक, शाअरु मुज़ाफ़ है और रअस मुज़ाफ़ इलैह है, इसलिए मजरूर है। नहनु नक्तुबु बिलक़लमी, यहां क्या लगेगा? नहनु नक्तुबु बिलक़लमिल अस्वदी या बिलक़लमिल अज़रक़ी वल मुदर्रिसु यक्तुबु बिलक़लमिल अहमरी। हम नीले पेन से लिखते हैं और उस्ताद लाल पेन से लिखता है। जी, अज़रक़ सही। ये जो आपसे जो आपको काम दिया गया था, तो चाहे तो आप टाइप करते, और किसी ने तस्वीर अगर भेजी है पीडीएफ में तो हमने उसको डाउनलोड करके उसको भी चेक किया है। अल क्यों आया है? क्योंकि मौसूफ पर अल है, बिल कलमी मौसूफ पर अल है तो सिफत पर भी अल होगी। सय्यारती ये मोनस है, सय्यारती हमराउ व सय्यारतु ज़मीली सऊदाउ। जी, ये किसने कहा है कि रंग मारफा होते हैं? मारफा की जो अकसाम हैं उनमें रंग शामिल नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अफ़आलु का वज़न गैर मुनसरिफ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन गैर मुनसरिफ पर भी अलिफ लाम दाखिल करें तो उसके गैर मुनसरिफ के अहकामात खत्म हो जाते हैं। लिमन दाकल लिमन दालिकल बैतु दुल बाबी, यहां पर अलबाब मुज़क्कर है तो अफ़आल के वजन पर ले आएंगे। लिमन दालिकल बैतु दुल बाबिल अस्फरी दुल बाबिल अस्वदी। मा अजमला हादिहिल बकरत, किस कदर खूबसूरत है ये गाय। बैदा समरा, ठीक है, सफरा, ठीक है। ला तक्तुब बिल कलमी अल अहमरी, सही है, लाल पेन से ना लिखो। अल मिंदीलो ये मुजक्कर है तो सिफत क्या लगेगी? अल मिंदीलो, अल मिंदीलुल अबियदो, अल मिंदीलुल अबियदो वसिकुन, सफेद रुमाल मेला है। सही है। ये जो आमतौर पर जो लफ्ज ये है असफर है, तो ये तो जर्द के लिए इस्तेमाल भी होता है, लेकिन मेरे फिलफोर मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं आता तो इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। दिया बुर्तकाली, ठीक है, ठीक है, बुर्तकाली। तो ये जो कुछ जो है ना, ये दो नाम जिसे रंग हमने पढ़े हैं,
تو افعال اور جو فعلا کے وزن پر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو اوزان ہو یعنی جو ہوتے ہیں تو جس چیز کے رنگ کی ہم مشابہت دیتے ہیں تو اس کا وہ جو ہے وہ اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم گلابی کہنا چاہیں تو پھر وردی کہہ دیتے ہیں. ورد گلاب کو کہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللون الوردی یعنی گلابی رنگ کا. گلاب سرخ تو وہ حمرا. جی ہاں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو سلور کلر ہوتا ہے چاندی کا تو اسے فضی کہتے ہیں. اب فضۃ بذات خود چاندی ہے. ہاں براؤن کو بنی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ بن سے لیا گیا ہے. اور بن یہ جو آپ کافی استعمال کرتے ہیں تو کافی کو جو اس کے جو بینز ہوتے ہیں اس کو بن کہتے ہیں عربی میں. تو اس کے لیے جو ہے اس کو بنی کلر کہا جاتا ہے. اگر جو ہے وہ سونے جیسا کلر گولڈن تو اس کو جو ہے وہ ذہبی کہتے ہیں. جی گولڈن کو ذہبی کہتے ہیں. تأمل ما یلی مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں. بنی یہ نسبت ہے بن کی طرف مبنی نہیں ہے. اورنج کو برتقالی کہتے ہیں. خالد حامد علی ہشام مردوں کے نام ہیں اور مردوں کے نام کے آخر میں یہاں تنوین ہے. جبکہ عمر زفر حبل اور زحل یہ جو نام ہیں کہتے ہیں کہ یہ سارے نام ان کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین نہیں ہے. اس طریقے کے چاروں نام غیر منصرف ہیں. کہتے ہیں حبل یہ جو نام ہے اسم صنم یہ ایک بت کا نام ہے. وزحل اسم کوكب یہ ایک ستارے کا نام ہے. عمر زفر حبل اور زحل تو یہ سارے جو لفظ ہیں ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی کیونکہ یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. تأمل ما یلی نمبر 1 ہے هذا الطالب اسمه عمرو أين عمرو ضرب عمرو عمر عمرو طالب جدید. ان تمام صورتوں میں آپ دیکھیں کہ یہ جو اسم ہے عمر یہ مرفوع ہے. هذا الطالب اسمه عمرو یہ طالب اس کا نام عمر ہے. اب یہاں پر هذا الطالب جی ہاں یہ ہم اگر یہ تو پہلے کچھ ہمیں اشارتاً ہم نے بتا دیے تھے کہ غیر منصرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں سبق کو پھر انشاءاللہ غیر منصرف کی بحث لکھوائیں گے. اب مجھے یاد دلا دیجیے گا انشاءاللہ. تو اس مثال میں جو عمرن ہے یہ مرفوع ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ مرفوع کیوں ہے؟ صحیح کیونکہ یہاں پر یہ خبر ہے. هذا الطالب اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ مبتدا. اسمہ عمرو اس کا نام عمر ہے یہ پھر مبتدا ہے اسمہ اور عمرو یہ خبر ہے. اور مبتدا اور خبر مل کر یہ دونوں پھر یہ هذا الطالب اس مبتدا کی خبر بن رہے ہیں. این عمرو عمر کہاں ہے؟ اب یہاں پر جی عام قاعدہ بھی یہی ہے نا کہ جر اسم مرفوع ہوتا ہے جب تک اس کے نسب یا جر کی وجہ نہ آ جائے. سمجھ نہیں پایا میں کیا کہہ رہے ہیں یہ.
اسمہ عمرن، یہ عمرن خبر بن رہی ہے اسمہ کی، اور یہ دونوں مبتدا اور خبر مل کر یہ پھر خبر بن رہی ہے ھذا الطالب کی۔ این عمرن میں عمرن مرفوع کیوں ہے؟ فاعل ہے تو فعل کہاں ہے؟ جی یہ مبتدا ہے، عمرن مبتدا ہے، اور خبر جو ہے وہ این ہے۔ کہاں؟ خبر جب کوئی ایسا لفظ، یعنی کوئی جب بھی کوئی ایسا لفظ مبتدا یا خبر واقع ہو رہا ہو کہ جو سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کلام کے آغاز میں آتا ہے، چاہے مبتدا ہو یا خبر ہو۔ ضرب عمرو عمر، اب یہ تیسری مثال ہے اور اس میں عمرو فاعل، پہلی مثال میں عمرو خبر ہے، دوسری میں مبتدا ہے، اور تیسری میں فاعل ہے۔ عمرو طالب جدید، یہاں پر بھی یہ عمر مبتدا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ ہر اسم مرفوع ہوتا ہے جب تک اس کے مجرور یا منصوب کی کوئی وجہ نہ آ جائے۔ ایسا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہر اسم اگر اس کے اوپر کوئی عامل نہ ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے جب تک کوئی ناصب یا جازم نہ آ جائے؟ تو جب تک اسم کے ساتھ کوئی عامل مل کر نہ آئے تب تک ہم اس کو کوئی اعراب ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جب تک کوئی ناصب یا جازم نہ آ جائے تب تک، کیونکہ مرفوعات 8 ہیں، مرفوع ہونے کے لیے کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے، منصوب ہونے کے لیے بھی منصوبات 12 ہیں، وجہ ہونی چاہیے۔ مجرورات حروف جر 17 ہیں، تو ان میں سے کوئی ہونا چاہیے یا پھر کہ وہ مضاف الیہ ہو۔ عمر مبتدا ہے اور طالب جدید یہ اس کی خبر ہے۔ عمر اور عمر میں فرق یہی ہے کہ اگر یہ عمر کے آخر میں واو لکھ دیا جائے تو یہ دلالت ہوتی ہے کہ یہ عین کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور عمر یہ غیر منصرف ہے، عمر منصرف ہے۔ عمر پر تینوں اعراب آتے ہیں، جبکہ عمر غیر منصرف ہے، اس کے اوپر تنوین اور کسرہ نہیں آتی۔ با ارأیت عمرن، کیا تم نے عمر کو دیکھا؟ تو یہاں پر عمرن کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول۔ سأل المدرس عمرن اسئلة كثيرة، استاد نے عمر سے بہت زیادہ سوالات کیے۔ یہاں عمرن منصوب ہے اور وجہ یہی ہے کہ یہ بھی مفعول ہے۔ ضرب عمر عمرن، عمر نے عمر کو مارا، یہ بھی مفعول ہے۔ اور ابھی اس کی جاری حالت ذکر کر رہے ہیں، اسئلتن کثیرتن، موصوف اور صفت مل کر یہ نمبر 2 میں سأل فعل ہے، المدرس اس کا فاعل، عمرن یہ مفعول بھی، یہ اول ہے مفعول اس کا، اور اسئلتن کثیرتن موصوف اور صفت مل کر یہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ عمرن کی جاری حالت بتا رہے ہیں، ھذا کتاب عمرن، یہ عمر کی کتاب ہے۔ کتاب مضاف ہے اور عمرن مضاف الیہ۔ لمن ھذا القلم، هو لعمرن، جی ہاں یہ لام حرف جر کی وجہ سے اس میں جر آئی ہے۔ عمرن کے آخر میں واو کی جگہ پر نسبی حالت میں الف دیا گیا ہے تاکہ دلالت کرے کہ یہاں پر یہ منصوب ہے۔ لعبت مع عمرن، میں عمر کے ساتھ کھیلا، تو یہ بھی یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب یہ جو لفظ ہیں دیکھنے میں بسا اوقات ایک جیسے لگتے ہیں، عمرن عمرن عمرن، جبکہ جو
غیر منصرف ہوتا ہے اس کے آخر میں عمر تنوین نہیں آتی، اور رفع حالت میں ضمہ آتا ہے، نصبی حالت میں فتحہ آتی ہے عمر، اور جری حالت جو ہوتی ہے وہ بھی نصبی حالت کے تابع ہوتی ہے، اور یہاں پر جری حالت بھی فتحہ کے ساتھ آتی ہے۔ نمبر 2 میں ہے لمن ھذا القلم هو لعمر، وہ قلم کس کی ہے؟ وہ عمر کی ہے۔ لمن ھذا القلم، اس کو ہم نے مرفوع پڑھا تھا، اس کو مرفوع کیوں پڑھا گیا؟ لمن ھذا القلم، من یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، اور من کوئی عمل نہیں کرتا، مبتدا مؤخر ہے۔ ھذا القلم لمن اصل میں یوں ہے، یہ قلم کس کی ہے؟ ھذا القلم مبتدا، لمن یہ اس کی خبر ہے۔ اگلی مثالیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں اسے۔ اقرأ ما یلی خرج من الفصل حمزۃ و طالب آخر، کلاس سے نکلا حمزہ اور دوسرے طالب علم، وطالب آخر، اس کا کیا معنی ہے؟ اور دوسرا طالب علم، دوسرا طالب ایک علم، اور طالب علم، ایک اور طالب علم۔ صحیح۔ اب ھذا یہاں پر دیکھیے کہ حمزہ فاعل ہے، اور ہم نے اس کو تنوین نہیں پڑھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف ہے، اور کون سے 2 سبب پائے جاتے ہیں؟ عالم ہے اور تائے تانیث۔ وطالب آخر، اور ایک اور طالب علم۔ ھذا بیتنا ولنا بیت آخر، یہ میرا گھر ہے اور یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارا ایک اور گھر ہے۔ صحیح۔ دخل المکتبۃ قبل قلیل المدیر ورجل آخر لا اعرفہ، مکتبے میں داخل ہوئے تھوڑی دیر پہلے مدیر اور دوسرے لوگ، ایک اور مرد، ایک اور آدمی، کیا تھا، جسے میں نہیں جانتا۔ جی ہاں۔ غاب الیوم بشیر و طالب آخر، آج بشیر ایبسنٹ ہے اور دوسرا طالب علم بھی، ایک اور طالب علم۔ رأیت فی المطار مدرسنا و مدرسا آخر، دیکھا میں نے کس میں دیکھا تھا، ایئرپورٹ پر اپنے ٹیچر کو اور ایک اور ٹیچر کو۔ صحیح، تو 2 کر کے پڑھیں آگے۔ اور با کو، یہ جو آخر ہے، یہ جو لفظ یہ وصف کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ اخرى آتی ہے، آخر مذکر کے لیے اور اخرى یہ فعلا کے وزن پر ہے، آخر یہ افعال کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، آخر یہ افعال کے وزن پر ہے، اور اسی بنا پر یہ افعال کے وزن پر، جیسے احمد، احمد غیر منصرف ہے، احمد غیر منصرف ہے، کون سے 2 سبب ہیں؟ احمد ایک تو علم ہے اور جموع ہے، یہ غیر عربی نام۔ ایک تو عالم ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، بہت زیادہ تعریف کرنے والا، جیسے اکبر ہے نا، جو سب سے بڑا ہو، احمد افعال کے وزن پہ، افعال کے وزن، تو افعال کے وزن پر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسم التفضیل، اسم المبالغہ۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ وزن فعل، یہ وزن فعل ہے۔ تو یہاں پر آخر
یہ بھی اخارو تھا اصل میں افعالو کے وزن پر, تو ایک تو وزن فعل ہو گیا اس کے اندر, لیکن یہ علم نہیں ہے, تو یہ پھر بھی ہم اس کو غیر مصرف پڑھ رہے ہیں. کون سا دوسرا سبب ہے اس میں؟ وصف. جی ہاں, اس کے اندر ایک وصف ہے. اگلی جو مثالیں ہیں ان کو پڑھیے. سأحفظ اليوم سورة الرحمن وسورة أخرى. ان قریب میں حفظ کروں گا آج سورہ رحمان اور دوسری سورت, ایک اور سورت. عندي ساعة جميلة وسيشتري لي عمي ساعة أخرى. میرے پاس گھڑی ہے, میرے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے اور ان قریب میں خریدوں گا اپنی پھپھی کے لیے, عمی اپنے چچا کے لیے, اپنے چچا کے لیے ایک اور گھڑی. صحیح. یہ جو وصف حصہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جو صفت کا معنی دے رہا ہوتا ہے, صفت واقع ہو رہا ہوتا ہے. وصف سے مراد صفت ہے, کسی کا ایک اور ہونا یہ اس کا وصف ہے. جیسے احمر ہے, احمر تو اس کے اندر ایک وزن فعل ہے اور دوسرا اس کے اندر وصف ہے, صفت ہے. اس کا لال رنگ کا ہونا یہ اس کی صفت ہے. جی آپ پڑھیں گے؟ سر میں پڑھتی ہوں. جی. غابت امسی حفصت و طالبت تو اخرى. غابت امسی, آگے ہے غابت امسی حفصت حفصت, ٹھیک ہے, اور و طالبت اخرى. صحیح. غائب ہے شام سے. ام سے بولتے ہیں گزشتہ کل کو, کل غائب ہوئی کل, غائب ہوئی کل حفصہ, اور دوسری غیر طالبہ, حاضر ہوئی کل حفصہ دیا, اور دوسری طالبہ, اور ایک اور طالبہ. ایک اور طالبہ. سر اخرى ایک اور ہے, دوسری جی. نہیں ہے. دوسری کے لیے ثانیتن بولتے ہیں, ثانیت اور اخرى ایک اور. ایک اور ہے. ہاتی تفاحت اخرى یا امی. ہاتی لاؤ, لاؤ سیب. ہاتی, یہ ہاتی یہ اسم فعل ہے, ایک اسم ہے جو کہ فعل کا معنی دیتا ہے. لاؤ, کسی کو کہنا لاؤ, یہ امر ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اسم فعل کہلاتا ہے جو امر کے معنوں میں ہے. اور مذکر کے لیے ہاتی ہوتا ہے, ہاتی, ہاتیا, ہاتو, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ہاتو. جی ہاں. اور مونس کے لیے ہاتی ہوتا ہے, ہاتی, تو ایک عورت لا, ہاتی آپ لائیں. تفاحتن اخرى موصوف صفت ہے, کیا معنی ہوگا؟ سر یہ تفاحتن جو ہے وہ مؤنث کیوں ہے؟ مذکر مونس دونوں استعمال ہوتا ہے, تفاح اور تفاحتن دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. یہ یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ اپنی امی کے لیے کہہ رہا ہے؟ نہیں, اس لیے نہیں. اچھا, ایسا نہیں کہ مونس اگر کسی چیز کو پکڑتی تو مونس بن جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. لے آئے سیب ایک اور امی. اے امی, ٹھیک اے ہے. امی, ایک اور اے امی. صحیح. آخری مثال بھی پڑھ لیجیے. رأیت فی المکتبۃ لیلا و طالبۃ اخرى. وطالبتن اخرى, وطالبۃ اخرى. دیکھا میں نے دفتر میں, فی المکتبۃ, لائبریری میں, جی, دیکھا میں نے لائبریری میں لیلا کو اور ایک اور دوسری طالبہ کو. وطالبتن اخرى ایک دوسری طالبہ, ایک اور طالبہ, ٹھیک ہے. تو آخر اور اخرى, ایک تو یہ کہ یہ وصف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, مذکر کے لیے آخر اور مونس کے لیے اخرى, اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک اور. کوئی سوال ہے؟
صحیح. اکمل الجمل الآتیہ بوضع آخر او اخرى فی الفراغ. آنے والے جملوں کو مکمل کریں آخر یا اخرى کو رکھتے ہوئے خالی جگہوں میں. لائبہ افضل. پڑھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. درست اللغت الترکیۃ واللغۃ اخرى. میں نے پڑھی لغت ترکیہ اور کوئی اور لینگویج اور ایک اور لینگویج. ٹھیک ہے. لغتن کے بعد اخرى لگائیں گے. جی صحیح. دوسری مثال پڑھیے. کتبت رسالۃ الی ابی و رسالۃ اخرى الی امی. میں نے لکھا ایک خط اپنے ابو کی طرف اور کوئی دوسرا خط اپنی امی کی طرف. ورسالت ایک اور خط. ایک اور خط اپنی امی کی طرف. ٹھیک ہے. بہت اچھا. شکرن. آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ نہیں سر. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. افرحہ مطہر آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سأل المدرس خالدا وطالبا آخر. صحیح. آخر. وطالباً یہ موصوف ہے تو جو صفت آئے گی صفت کا اعرابی وہی ہوگا جو موصوف کا ہوتا ہے. آخر. ٹھیک ہے. خرجت الآن. کیا معنی کریں گے اس کا؟ اچھا، مثال نمبر 3 کا. جی. سأل المدرس، مدرس نے پوچھا خالد سے پوچھا اور ایک اور طالب علم سے بھی پوچھا. صحیح. اچھا سر، یہاں پہ محذوف ہے دوسرے سے کے لیے سوال یا واو کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ عطف ہو گیا، وہ اپلائی کرتی ہے وہ چیز اس پہ بھی، کیا کہیں گے؟ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، تھوڑا تیز بولیے. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ دوسرے والے طالب علم کے بارے میں بھی سیم بات اپلائی ہو رہی ہے نا کہ سأل المدرس خالد سے بھی اور دوسرے طالب علم سے بھی، تو یہ واو کی وجہ سے ہم دونوں کو کر دیں گے اس کو، یہ کہ عطف ہے اس پہ بھی اور اس طرح اس کی کوئی واو بات کو واو عاطفہ بولتے ہیں، جی. عطف ڈالتی ہے. اور جو عطف کا معنی ہوتا ہے عاطفہ پیچھے مڑنا. ٹھیک ہے نا. اور جو معاملہ خالد کے ساتھ پیش آیا وہی معاملہ ایک اور طالب علم کے ساتھ پیش آیا، تو خالد کے اوپر واو کے ذریعے سے عطف ڈالا گیا. خرجت الآن سیارۃ المدیری، نہیں سیارۃ المدیر. سیارت مضاف ہے اور المدیر مضاف الیہ ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ مدیر کی گاڑی. سیارۃ المدیری وسیارۃ اخرى. صحیح. اخرى سر وہ ہے غیر منصرف ہے. اخرى مبنی یہ غیر منصرف ہے. مبنی کہیں گے غیر منصرف کہیں گے اس کو سر؟ اب یہ اپنی جگہ سوال ہے کہ اخرى غیر منصرف ہے، فعلا کے وزن پر ہے، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کا اعراب تقدیری ہے، چھپا ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں، کیونکہ غیر منصرف ہونے کے لیے 2 سبب چاہیے. اس میں اندر وصف تو ہے لیکن یہ وزن فعل نہیں ہے، فعلا کے وزن پر ہے. سر آپ نے کچھ ایسے بھی کہا تھا آخر میں حمزہ آتا ہے تو، یا شروع میں حمزہ آتا ہے تو بھی وہ غیر منصرف ہوتا ہے، ایسا کچھ کہا تھا آپ نے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی بات سمجھوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی. اچھا بھائی سر یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ حمزہ شروع میں یا آخر میں آتا ہے تو بھی آپ نے کہا تھا غیر منصرف ہوتا ہے، ایسا کچھ تھا؟ غیر منصرف کی ایک چیز حمزہ بھی تھی شاید، حمزہ شروع میں یا آخر میں. وہ جو الف جو ہوتا ہے وہ مقصورہ جو عورت کے نام کے آخر میں ہو، عورت کا اگر کوئی نام ہے اور اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ علم ہے تانیث سے، لہذا غیر منصرف. جبکہ اخرى یہ علم نہیں ہے، کسی عورت کا نام نہیں ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اتنا ٹائم ہو چکا شاید اذان کا، تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں.
जज़ाकल्लाह। बाकी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। बारक अल्लाह फीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।